تاریخ گواہ ہے کہ یوسفزئی ہمیشہ مغلوں اور اس وقت کی بڑی طاقتوں کے خلاف کھڑے رہنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے 1738 میں فارس کے بادشاہ نادر شاہ کے اقتدار کے خلاف بھی مزاحمت کی، اور اسی طرح انہوں نے سکھوں کا بھی بھرپور مقابلہ کیا، اور پھر اس کے بعد برصغیر پاک و ہند سے انگریزی قوتوں کے خاتمے کے لیے بھی انہوں نے کئی لڑائیاں لڑیں۔ جیمز ولیم اسپین اپنی کتاب دا وے آف پٹھان میں لکھتے ہیں کہ یوسفزئیوں نے ہمیشہ اپنا نسل اور ورثے کو پاکیزہ رکھا ہے، اور انہوں نے اتنی سختی سے پشتون روایات کی پابندی کی ہے کہ عالمی سطح پر دوسرے قبائل نے انہیں بلو بلڈڈ پٹھان قرار دیا ہے۔ بلو بلڈڈ پرسن انگریزی میں اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی سوسائٹی کے اندر اعلیٰ سماجی درجہ رکھتا ہو، اور یہ لفظ خاص طور پر برطانیہ کے شاہی خاندان کے لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یوسفزئی قوم کی یہی تعریف خوشحال خان ناٹک کے ایک شعر میں ملتی ہے جو کہ کچھ اس طرح سے ہے: یوسفزئی میر افغان دے، یوسفزئی میر افغان دے، ہوم دا تورے ہوم دا خوان دے۔ مطلب یہ کہ یوسفزئی قبیلہ مہمان نوازی اور اپنے حق کے لیے لڑائی دونوں میں شاہی افغان ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ یوسفزئی کے قدیم ذرائع کو مد نظر رکھتے ہوئے جانیں گے اس قبیلے کی اصل کے بارے میں۔ ہم پٹھان یوسفزئی ہیں اور ہمارے خون میں ملاوٹ نہیں ہے۔ ہم لوگ آج سے 300 سال پہلے ہمارے آبا و اجداد بھوپال گئے تھے، اور آج تک ہمارے خون میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے۔ تو ہمارا خون اسی طرح جوش مارتا ہے، اسی طرح ہم لڑنے مرنے کو تیار ہیں، اور اسی وجہ سے ہم نے پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنایا کہ کسی کے آگے سر نہ جھکا سکے۔ یوسفزئی قبیلے کے جد اعلیٰ مندے بن حاشے کے دو بیٹے تھے، یوسف اور عمر۔ یوسف بڑا بیٹا تھا جبکہ عمر چھوٹا۔ عمر کا ایک بیٹا تھا جس کا نام منڈر تھا۔ عمر کی وفات کے بعد منڈر کی تربیت و پرورش اس کے چاچا یوسف نے بہت اعلیٰ طریقے سے کی، اور اس کے بالغ ہو جانے پر اس کی شادی اپنی بیٹی سے کرا دی۔ یوسف اپنے بھتیجے اور داماد سے اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتا تھا، بلکہ یہاں تک کہ یوسف نے منڈر کے والد کی حیثیت حاصل کر لی تھی، اور منڈر بھی اپنے چچا کا اپنے والد کی طرح احترام کرتا رہا، اور انہی وجوہات کی بنا پر آگے چل کر منڈر کی اولاد بھی اس کے چچا یوسف کے نام سے مشہور ہوئی۔ اور افغان قوم کا یہ دستور بھی رہا ہے کہ بڑے بھائی کے نام سے چھوٹے بھائی کی اولاد موسوم ہو جاتی ہے، جس کی آپ کو کئی مثالیں خود قبیلہ یوسفزئی میں ملیں گی۔ دوستو، یوسف کے 5 بیٹے تھے: اکو، موسیٰ، عیسیٰ، مالی اور اوریا، اور پھر انہی سب کی اولاد سے آگے یہ قبیلہ مزید ذیلی شاخوں میں تقسیم در تقسیم ہوتا چلا گیا، اور پھر ہر شخص اپنے آپ کو ذیلی شاخ سے پکارتا رہا، جیسے کہ اکا زئی، علی زئی، عثمان زئی، موسیٰ حیل، مدہ حیل وغیرہ، لیکن سب کا مشترکہ نام یوسفزئی ہی ہے۔ دوستو، ان کے سب ٹرائبس کی ایک لمبی فہرست ہے جس پر ایک علیحدہ سے ویڈیو بن سکتی ہے۔ یوسفزئیوں کے تاریخی حالات پر اگر ہم روشنی ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبیلہ روز اول سے دشواریوں میں مبتلا ہے، اور تقریباً 5 صدیوں سے اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے نبرد آزما ہے۔ انہوں نے جنگیں بھی لڑیں اور اپنے قبیلے کے اندر اتحاد بھی قائم رکھا، لیکن ان سب دشواریوں کے باوجود ان کی خوش اخلاقی کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی دوسرے قبیلے نے ان سے مدد مانگی تو انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ اگر کوئی دشمن بھی ان سے پناہ مانگ لیتا تو یہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے، انہیں اپنے ہاں پناہ دیتے اور ان کی مہمان نوازی کچھ اس طرح سے کرتے کہ ان کی حفاظت کے لیے انہیں کئی جنگیں لڑنا پڑتی۔ تو اسی طرح اگر کوئی قبیلہ طاقتور حکومت کا نشانہ بنتا تو یہی قبیلہ اسے اپنے ہاں پناہ دیتا، جیسے کہ انہوں نے گگیانوں، محمد زئی، خویشکی اور پھر ترکانی قبیلوں کو اپنی جگہ رہائش کے لیے پیش کی۔ دوستو، کسی کی خاطر لڑنا اور اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس کو پناہ دینا کہنے میں تو یہ بہت آسان ہے، مگر عملاً ایسا کرنا بہت معنی رکھتا ہے، اور یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جس پر ہر یوسفزئی فخر کر سکتا ہے۔ ابتدائی دور میں یوسفزئی قبیلے کا پہلی بار بابر نامہ میں واضح طور پر ذکر کیا گیا تھا۔ 1519 میں مغل بادشاہ بابر کو سوات کی پہاڑیوں میں یوسفزئی کی فوجی طاقت سے حفاظت کی ضرورت تھی، جس سے اس کی سلطنت کو خطرہ تھا۔ اب چونکہ بابر اس قبیلے کو زہر کرنے میں ناکام رہا تو اس نے اس قبیلے سے خاندانی تعلقات بنانا چاہے، تو یوں اس نے 30 جنوری 1519 میں یوسفزئی قبیلے کے سردار شاہ منصور کی بیٹی بی بی مبارکہ سے شادی کر لی۔ سردار شاہ منصور امن کے حامی تھے، جبکہ ملک احمد خان جو کہ ایک افغان جنگجو اور اسی قبیلے کے سرداروں میں سے ایک تھے، وہ یہ قریبی تعلقات قائم کرنے کے خلاف تھے۔ بی بی مبارکہ نے پشتون سرداروں کے بابر کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا، جس نے بعد میں 1526 میں پانی پت کی پہلی جنگ میں پشتون سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دینے کے بعد مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس قبیلے نے بابر یا کسی بھی دوسرے مغل بادشاہ کو کبھی ٹیکس یا خراج تحسین ادا نہیں کیا۔ دوستو، اس کے بعد وہ دور آتا ہے جب افغان درانی سلطنت کے بانی احمد شاہ درانی انتظامی مقاصد کے لیے افغان قبائل کو 4 قبیلوں میں تقسیم کرتے ہیں: درانی، گلجی، سور اور بار درانی۔ یوسفزئی قبیلے کو بھی اسی بار درانی قبیلے میں شامل کیا جاتا ہے۔ اسی بار درانی قبیلے کو روہیلا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سردار نجیب الدولہ جس کا تعلق یوسفزئی قبیلے سے تھا، وہ روہیلا کا ایک ممتاز سردار تھا۔
سردار نجیب الدولہ نے 1757 میں دہلی پر حملہ کرنے میں احمد شاہ درانی کی حمایت کی اور احمد شاہ درانی نے دہلی کو فتح کرنے کے بعد دہلی کا اصل کنٹرول نجیب اللہ کو دے دیا اور پھر اس نے 1761 میں پانی پت کی تیسری لڑائی میں حصہ لیا اور مراٹھوں کو شکست دینے کے لیے احمد شاہ درانی کو 1000 روہیلا فوجی اور کئی اسلحے فراہم کیے۔ آج بہت سے یوسفزئی ہندوستان میں بھی آباد ہیں، خاص طور پر روہیل کھنڈ کے علاقے میں، جبکہ پاکستان میں زیادہ تر یہ مردان، سوابی، مالاکنڈ، اپر اینڈ لور دیر، سوات، شانگلہ، بنیر اور تورغر اضلاع میں، جبکہ بٹگرام، منسیرا اور ہری پور اضلاع کے کچھ گاؤں میں بھی آباد ہیں۔ ان کی زبان پشتو زبان کی 2 سب سے بڑی اور معیاری بولیوں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے۔ یہ اپنی زبان میں شین کے بجائے ہے کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ پشتون کے بجائے پختون بولا جاتا ہے۔ اگر علم و ادب کی بات کریں تو اس قبیلے کو ابتدا ہی سے علم و ادب میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ ان میں بہترین علماء، شعراء اور مشائخ پیدا ہوئے ہیں۔ اس قبیلے کی مشہور شخصیات میں پشتون انقلابی رہنما گجو خان، سردار نجیب الدولہ یوسفزئی، نوبل پرائز ونر ملالہ یوسفزئی، پی ٹی آئی چیئرمین گور علی خان اور کیپٹن کرنل شیر خان جیسے لوگ شامل ہیں۔ محض یہ قبیلہ اپنی تاریخ، ثقافت، لسانی برتری اور بہادری کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ السلام علیکم حبیب بھائی، کیسے ہیں؟ اچھا، میں آپ کو ایک پشتو کا شعر بھیجتا ہوں، آپ کائنڈلی مجھے پڑھ کے بتائیں اس کو کیسے پڑھیں گے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے پاک؟ ٹھیک ہے یہ جی لکھا ہوا ہے، یوسف زے میر افغان دے، یوسف زے میر افغان دے، ہم د تورے ہم د خوان دے۔